کا شان ہے. آپ تصور کریں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب خدا لیکن اب یہ مادی طور پر جیسے ایک انسان جو بدن میں خاکی کہا جاتا ہے، خدا نے کہا کہ تمہیں غور کرو زمین پر کی نشانیاں ہیں. آپ ایک ننھا سا بیج ہوتا ہے، چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، آپ زمین کے حوالے کرتے ہیں اور پھر اس بیج سے درخت بنتا ہے، وہ درخت سے پورے باغ تیار ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ اس نے یہ سب کہاں سے حاصل کیا. اگر آپ پوری دنیا کا اپنے سامنے نقشہ رکھ لیں اور غور کریں، کیا یہ اس کا ذاتی ہے؟ کچھ نہیں، اس کا ذاتی کچھ نہیں. اس نے اسی ماحول سے، ہوا سے یا زمین سے اپنی نشو و نما کا انتظام کیا. کیا اس درخت کا یا اس باغ کا جو آپ پوری غور کریں، کیا اس کا کچھ اپنا ذاتی ہے؟ اگر ذاتی ہوتا تو وہ بچ جاتا. اگر اس کا کچھ ہوتا اپنا جو تھا زمین سے اس نے حاصل کیا تھا، ہوا پانی کے ذریعے سے جو بھی حاصل کیا تھا، وہ اس کے فنا مطلب پھل اسی میں سب نہیں لے جاتے. آپ بتائیے کیا زمین کا ایک مائکرو گرام بھی وزن بڑھا اس وجہ سے؟ کیا زمین کے اوپر کچھ فرق پڑا؟ آپ بتائیں 1,00,000 درخت سے تیار ہو گئے، 1 کروڑ درخت آپ نے باغ تیار کر لیا، تو کیا بتائیے کہ اس ماحول یہ فضا ہے یہاں جو بھی ہے وہاں کچھ زمین پر 1% بھی کچھ اضافہ ہوا کسی چیز کا اس کی وجہ سے؟ بتائیں 1 گرام کو وہ اس کے اندر جو غذا ہے جو کچھ بھی ہے، کیا کچھ اس نے کچھ دیا زمین کو؟ تو خدا کہتا ہے غور کرو اس دنیا میں جو ہمارا یہ مادی وجود. اب وہ اگر اس میں روح خدا نہ ہو تو ہم اور اسی لیے ہم کو جو اشرف خدا نے قرار دیا ہے کہ تم اشرف مخلوقات، تم نے ہم نے اپنی روح کو کی. تو اب خدا عالم کے ماہران ہے تو یہ نہیں بتا رہا قرآن کیا ہے، وہی کیا ہے. یعنی جہاں قرآن نازل ہو رہا ہے جہاں پہ اس کی اہمیت بتا رہا ہے. انسان کی خدا کہتے ہیں غور کرو اپنے جسم کے بارے میں. تو یہ جسم خدا عالم نے جسم بنانے میں جو پروسیجر ہے جسم کا خربوں سال لگے. ہماری خلقت آج سے تھوڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیے اب تو دنیا دیکھیے خدا کا انکار لوگوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی دو وجہ لوگوں نے حقیقی جو مالک کرانے والے تھے، پہچان کرانے والے تھے خدا کے، ان سے دور ہو گئے. مثال کے طور پر آپ ایک باقاعدہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کسی غلط ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں جو ڈاکٹر کی شکل میں بیٹھا ہوتا ہے، نہ وہ مرض کے بارے میں جانتا ہے نہ علاج کے بارے میں جانتا ہے. تو کیا آپ کو بدظن کر دیا ڈاکٹر نے. آپ کو ڈاکٹروں سے اس نے بدظن کر دیا کہ بھیا اس سے اچھا تو ہم خود اپنا علاج کر لیتے، اپنے حساب زندگی گزارتے، زیادہ اچھا کر میرے لیے. لیکن اس نے جو اصل کے نام پہ جو نقل بیٹھ گئے، اس کی وجہ سے گمراہی زیادہ پھیلی. ایک انسان نہیں جانتا، ہمیں نہیں معلوم کہ دواخانہ کہاں، ڈاکٹر کیا ہوتا. ہمارے ذہن میں کیا ڈاکٹر علاج کر دے. اب ڈاکٹر کا جو خاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھا وہ کیا بیٹھا کہ لوٹنے والا، کھانے والا، ہمیں اور نقصان کرتا. مادی طور پر میرا جو سرمایہ تھا وہ بھی اس نے لے لیا، بجائے مرض اچھا کرنے کے میرا جو نقصان ہوا، میرا وقت ضائع ہوا، میرا پیسہ برباد ہوا. اسی طرح سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام تو ان
سے جو لوگ ان کی جگہ پہ جو لوگ لایا گیا، جو خود سے آئے یا معاشرہ لایا جن کو، تو ان سے یہی زیادہ نقصان ہوا سب سے بڑا کہ عقائد کے بارے میں گمراہ ہوئے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے عقائد چلے جائیں گے تو عمل نہیں کریں گے. تو ان کے عمل وہی، ان کا عقیدہ صرف اور صرف دنیا بن، ان کا عمل وہیں تک چلا جہاں تک ان کی دنیا چلی. جب معاشرے نے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جب سب فائدہ کر رہے ہیں غلط طریقے سے، یہ لوگ اپنی جانت میں عقل مند لوگ تھے جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے تھے، بیوقوف ٹائپ کے لوگ نہیں تھے، تو آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ ہم ایسا کیوں نہ کریں؟ بھائی ایک آدمی عیش کر رہا ہے، سارے فائدے اٹھا رہا ہے، مادی فائدے اٹھا رہا ہے، جسمانی فائدے اٹھا رہا ہے، سب طرح کی دنیا کی نعمتوں سے ظاہری نعمتوں فائدہ اٹھا رہا ہے، ہم کیوں نہ اٹھائیں؟ اگر ہم، تو اس کا صرف اور صرف واحد جواب ہے کہ انہوں نے دنیا کو ہی مقصد سمجھا، ان کے ذہن میں آخرت. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ایسے کو پیروکار بنایا جن کا آخرت سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. اور خداوند عالم نے جتنے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے تو آخرت کا یقین دلانے کے لیے. اگر ایسا نہ ہوتا تو فرعون سے زیادہ دولت مند آپ تصور نہیں کر سکتے جو کامیاب انسان کہا جا سکتا ہے. اس نے موسیٰ کے مقابلے میں کہا تم ہو کون؟ تمہیں ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنے ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بظاہر دیکھا جائے تو گفتگو کا مقامہ تم ہو کون؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تم کیا دے سکتے ہو؟ بس یہی مادی طور. تو خداوند عالم نے موسیٰ کہی میں تو، لیکن وہاں کیا تھا؟ موسیٰ کیا کرے؟ میں تمہیں نجات دینے آیا، آخرت بنانے آیا تمہاری. اگر اس میں بقا ہوتی تو ہم ضرور کو، ہم یہاں آئے ہیں بقا کے لیے، فنا ہونے کے لیے نہیں ہے. ہمارا مادی وجود فنا ہوگا لیکن ہمارا روحانی وجود باقی. تو ہم آخرت کی کامیابی کے لیے آئے. تو عزیزان گرامی، اب یہ کہ انسان کو اسی لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی. موسیٰ نے کم غنیمتیں اٹھائی، آپ غور کریں، اتنی پریشانی اٹھاتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں، جا کے آپ سوچتے کہ دربار میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں. یعنی اس دربار کا حشم اتنا تھا کہ موسیٰ خود کہتے ہیں پرتگال میرے در کوئی مددگار نہیں. یعنی وہ جانتے تھے، دیکھ چکے تھے وہ لوگ کیسے ظالم ہیں، کیسے لوگوں مقابلے میں جا رہے ہیں. موسیٰ انجان نہیں تھے، سمجھدار جان رہے تھے، پر اسے تو کس کے اوپر مجھے دے رہا. موسیٰ نے جو دعا کی تھی کسی کمزوری وجہ سے، حقیقت جان رہے تھے مجھے کہاں بھیجا جا رہا ہے، ایسے ظالموں کے دہانے پہ. کیا ہے جن کے پاس سب کچھ ہے، بظاہر دنیاوی طور پر سب کچھ ہے، اور میرے پاس بظاہر دنیاوی طور پر کچھ نہیں ہے، تیرے یقین کے علاوہ کچھ نہیں ہے. موسیٰ کو خدا پہ یقین تھا، اس لیے چلے گئے فرعون کے دربار. اور آج بھی بتایا ہے، اور وہاں جو عمل انجام دیا گیا، آپ غور کریں. جب موسیٰ نے باپ کو مصور کرتے ہوئے کہ جب انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا تو جو اس کے طرفدار تھے وہ خدا پر ایمان لے آئے. آپ غور کریں، یعنی جو وہ فرعون کی مدد کرنے آئے تھے، فرعون کی حکومت میں رہے تھے، فرعون کے انجام سے باخبر تھے، وہ ایسے وقت میں موسیٰ کے اوپر ایمان اور ان کے خدا کے اوپر ایمان لے آتے. قرآن بتاتے کو کیوں؟ کیونکہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے. یہ سوال یہ تھا ہم ایسا کیوں کریں؟ تو کیا ان جادوگروں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا؟ اور آخر ان فرعون نے سزا دی تھی. آپ کو معلوم فرعون جو سزا ہے ان کی جو ہم تصور نہیں کر سکتے اس سزا کا. وہ جانتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. ہاں تو میری مرضی کے بارے ایمان کو فرعون کہتا تو میری مرضی کے ایمان کیسے لے آئے. تو اب معلوم ہوا جس کی قدرت ہوتی تو خدا اسے کہتے. تو آپ غور کریں کہ اگر یہ سب آخرت کا آپ تصور ہٹا دیں تو کیا یہ سب گھاٹے میں نظر نہیں آتے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام گھاٹے میں ٹھہرے گے، جادوگر گھاٹے میں ٹھہرے گے. صرف اور صرف آخرت کو خداوند عالم نے جو شب قدر
فضیلت اس سورے میں بتائی ہے، جو خدا سے رابطہ جہاں وہی نہیں وہ نظام، ایک نظام فرعون خدا کے مقابلے میں جو بھی نظام ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں، احسن نظام وہی ہمیں بظاہر لگتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں ملتا ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے جو پریشانیاں برداشت کی ہیں اس کے بدلے میں خدا نے جزائیں کتنی رکھی، تو انسان تمنا کرتا ہے کہ کاش ہمارا بدن قینچیوں سے کاٹا جاتا رہا ہوتا، قینچیوں سے ہمارے بدن کو کاٹا جاتا رہا ہوتا۔ تو عزیزان گرامی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں خدا چاہتا ہے کہ آپ کا بدن کاٹا جائے، اسی لیے اس نے ایک نظام وہی بنایا ہے، اور انشاءاللہ دیوانہ آئیں گے علیہ السلام تو ہمیں وہ مراتب بغیر اپنے بدن کو قینچی سے کٹائے ہوئے مل جائے، کیونکہ ظلم ختم ہو جائے۔ ہمیں اذیتیں کیوں اٹھانی پڑتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ سسٹم نہیں، وہ معاشرہ نہیں ہے۔ دیوانہ زمانے کا انشاءاللہ آئیں گے، ہم آئیں زمانہ کا کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ جب ہم صحیح ہوتے ہوئے بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو امام آتی کہ ہمارے امام ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، امام ہوتے تو ہم پر ظلم نہ ہوتا، ہمارا یہ حق تھا یہ ضائع نہ ہوتا۔ آپ تصور کریں، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے اور آج تک یہاں مسجد میں آنے سے پہلے لیکن کہاں کہاں آپ کا حق تھا آپ کو معلوم کیا؟ آپ خود غور کریں، اپنی ذات میں غور کریں، اگر امام زمانہ علیہ السلام ہوتے تو آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ انسان کو حق میں چلنے پہ کچھ، اب اسی لیے آنے والے قرآن کو دعا کرنی چاہیے امام زمانے کو دور فرمائے، ان کے دانے رابطہ بنا دے کہ شب قدر امام سے رابطے کا نام۔ اگر ہم رابطہ دیکھیے، غیبت دو طرح کی ہے، ایک تو ظاہری غیبت ہے اور ایک باطنی غیبت ہوتی ہے۔ تو خدا جانے ہم کو کم سے کم باطنی غیبت سے امام کی نکال دے۔ ایک تو ظاہری غیبت ہے امام کی، ایک ہم خود پردے میں جو ہم نے پردے امام کے لیے ڈالنے ہیں اس کو صاف کر دے، دل کو پاکیزہ کر دے، قلب کو پاکیزہ کر دے، تاکہ ہم امام کی نورانیت کو محسوس کریں حواس خمسہ کے ذریعے۔ امام ہمارے درمیان ہوتے ہیں لیکن ہم پہچان نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے، جو ہم نے خود غیبت کر اپنے اوپر پردے ڈال دیے نہ پڑے۔ خدا نے دعا کے پروردگار مہمان کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے، شہر معصوم کے سب سے، کیونکہ تو نے ہمیں اپنا مہمان بنایا۔ اگر مہمان پر میزبان کی ضیافت لازم ہے، اگر مہمان کو خواہش کر دے تو میزبان کا اگر دست قدرت میں ہے تو اس پر پورا کرنا احسن ہے، احسن ہے۔ پروردگار تو نے جو ہم جیسے ناقصوں سے یہ کہا ہے کہ تمہارا کوئی مہمان ہو اور تم سے کوئی خواہش کر دے تو ہم سے کہے تو تجھے یہ بات پسند ہے کہ ہم اس کی خواہش کو پوری کریں، اس کی جائز خواہش کو۔ پروردگار تو ہماری بھی جائز خواہش ہے کہ ہمارے ایمان کے درمیان جو پردے پڑے ہیں تو اس کو اپنی قدرت سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہٹا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ادھر گزاری سے معلومات کو کوئی کام بنا دے، جو اس طرح رمضان میں یہاں بیٹھتے تھے، آتے تھے،